اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے دوسرے لفظ اللہ سے متعلق تفصیل ذکر کی گئی تھی، اور آج کی ویڈیو میں لفظ رب سے متعلق تفصیل ذکر کی جائے گی۔ لفظ رب کو یہاں لفظ اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ لفظ رب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اسی کے ذریعے سے سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرایا ہے۔ تو رب کے تین معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے فرمانروا اور حاکم، دوسرا معنی ہے آقا اور مالک، اور تیسرا معنی ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور یہاں پر یہی معنی مراد لینا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کی آہستہ آہستہ پرورش کرنا، اور آہستہ آہستہ اس کی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے پرورش کرتے اس کو درجہ کمال تک پہنچا دینا۔ تو رب وہ ذات ہے جو مخلوق کی آہستہ آہستہ تربیت کرتے ہوئے ان کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے انہیں درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اس تربیت کا مشاہدہ خود انسان کی اپنی زندگی میں ہے کہ جب یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک معصوم ننھا سا بچہ ہوتا ہے، یکدم بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کرتے ہوئے اس کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب یہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس ماحول کے مطابق اور اس ضرورت کے مطابق جو اس کی غذا ہوتی ہے ماں کے دودھ کی صورت میں اس کو عطا کی جاتی ہے۔ ابھی سے اسے بڑوں والی خوراک نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ بڑوں والی خوراک اگر ابھی سے دی جائے تو یہ مصلحت کے خلاف ہے، اور ابھی بتایا گیا ہے کہ تربیت میں مصلحت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ابھی سے اگر اس کو بڑوں والی خوراک دی جائے گی تو وہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا ذریعہ ہوگی۔ تو اس موقع کی مناسبت سے جو خوراک اس کے لیے مناسب ہے ابھی فی الحال اس کو وہ دی جا رہی ہے۔ پھر یوں اللہ اس کی تربیت کرتے کرتے درجہ کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ مضبوط جوان بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تربیت کا نظام انسانوں میں ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں یہ نظام ہے، جانوروں میں ہے، چرند پرند میں ہے، حشرات الارض میں ہے، نباتات میں ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام ہے، چونکہ اللہ سب مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں اور سب کی تربیت کرنے والے ہیں اور سب کی پرورش کرنے والے ہیں۔ تو ہر ایک میں تدریجاً یہ نظام ہے، اور ہر ایک کو رب تعالیٰ مرتبہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ تربیت جو ہے یا ربوبیت جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ربوبیت خاصہ ہے اور ایک ربوبیت عامہ ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ کہہ لے کہ ایک پرورش خاصہ ہوتی ہے اور ایک پرورش عامہ ہوتی ہے۔ پرورش خاصہ وہ ہے جیسے کہ والدین کی اولاد کے لیے، کہ والدین بھی اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ اس کو پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، تو یہ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح باغ کا جو مالی ہے وہ درختوں کی، پودوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو اب یہ جو پرورش ہے تو یہ خاص ہے، والدین کی اولاد کے لیے خاص ہے، اور مالی کی جو ہے وہ پودوں کے لیے اور درختوں کے لیے خاص ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسری پرورش ہوتی ہے وہ پرورش عامہ ہوتی ہے، اور یہ خاص نہیں ہوتی بلکہ یہ عام ہے ساری مخلوقات کے لیے، سب کے لیے عام بھی ہے اور ہر وقت بھی ہے۔ والدین کی پرورش ہے یا مالی کی پرورش جو ہے یہ عام بھی نہیں ہے اور ہر وقت بھی نہیں ہے، جبکہ رب تعالیٰ کی پرورش عام ہے، ہر مخلوق کے لیے ہے اور ہر وقت ہے۔ کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ جب رب کی پرورش اور رب کی تربیت جاری نہ ہو، ہر وقت جاری رہتی ہے۔ پھر مخلوقات میں جو پرورش پائی جاتی ہے تو یہ پرورش ایسی ہے جو عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی پرورش تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ ذاتی پرورش تبھی ہو سکتی ہے کہ جب پرورش کرنے والے کو پیدا بھی کیا جائے اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق جتنی چیزیں ہیں ان سب کو بھی پیدا کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پرورش کرنے کے لیے اپنی اولاد کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان کو پیدا کر سکے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا بھی کرتے ہیں اور وہ چیزیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے حقیقی پرورش وہ رب تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پرورش عامہ یا ربوبیت عامہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ لفظ رب کو مخلوق کی طرف بغیر اضافت کے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بغیر اضافت کے جب استعمال کرتے ہیں سے پرورش کا عام والا معنی مراد ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ معنی مخلوق کے لیے ہو نہیں سکتا، اس لیے بغیر اضافت کے یہ جملہ مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور
جب بھی مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے رب المال، مال کا مالک، رب الدار، گھر کا مالک، تو اضافت کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں یہ خاص والا معنی مراد ہوگا اور وہ مخلوق کے حق میں ممکن ہے۔ پھر یہ رب ہونے کی جو صفت ہے تو یہ اتنی اہم صفت ہے کہ ایک تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اسی کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنی مخلوق کو اپنا تعارف کرایا ہے، اور صرف یہ یہاں ہی نہیں بلکہ انسانوں کی ارواح کو جب عالم ارواح میں جمع کیا گیا انسانوں کی روح کو، تو وہاں بھی جو سب سے پہلا تعارف تھا وہ اسی صفت کے ساتھ تھا، الستو بربکم، اللہ نے سب ارواح کو تعارف کرایا رب کی صفت کے ساتھ۔ اور پھر جب انسان دنیا میں آیا تو دنیا میں بھی انسان سے مطالبہ اسی کا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ دنیا میں اللہ کو رب ماننا ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ پھر جب اس دنیا سے انسان آگے کے جہاں کی طرف عالم برزخ میں منتقل ہوگا تو وہاں بھی جو پہلا سوال ہوگا وہ اسی صفت رب سے متعلق ہوگا، من ربک، پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے۔ اور پھر یہ صفت رب اتنی اہم ہے کہ قرآن کریم کی جو پہلی وحی تھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اسی صفت کا ذکر کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب یہاں بھی صفت رب کا استعمال ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے تو اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین صفت رب کو ذکر کیا گیا ہے، اور اختتام سورہ ناس پر ہے تو قل اعوذ برب الناس، وہاں بھی صفت رب کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہر جگہ صفت رب کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے تو حضرات اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ یہ صفت ایسی ہے کہ ایک جامع صفت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی تمام صفات آ جاتی ہیں۔ وہ اس طور پر آتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے تو تربیت جس کی ہو رہی ہے یا پرورش جس کی ہو رہی ہے اس کی ضرورتیں مختلف ہیں، بیمار ہے تو اس کو صحت کی ضرورت ہے، جاہل ہے تو علم کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی بھوکا ہے تو خوراک کی ضرورت ہے، پیاسا ہے تو پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح سائے میں ہے تو دھوپ کی ضرورت ہے، اور اندھیرے میں ہے تو اجالے اور روشنی کی ضرورت ہے۔ اب وہ رب جو تربیت کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ علم کی صفت اس میں ہونی چاہیے، عطا کی صفت ہونی چاہیے، شفا کی صفت ہونی چاہیے، اسی طرح صفات ہوں گی تو تبھی وہ جس ذات کی پرورش کی جا رہی ہے تو اس کی یہ ساری ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ایک کہنے میں تو یہ ایک صفت ہے لیکن یہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی صفات کو بھی لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس صفت کو ہر جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس صفت رب کا معنی سمجھ جائے تو شرک سے بچ سکتا ہے، چونکہ رب وہ ذات ہے کہ پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے ساری چیزیں وہ پیدا کرتا ہے اور ساری چیزیں اسی کے پاس ہیں۔ تو جب انسان کا یہ پکا عقیدہ ہو جائے کہ ساری چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، ساری چیزیں مجھے اسی سے ملیں گی، تو اب اس کو مخلوق خدا کے در پہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنے رب سے ہی ہر چیز لینے کے لیے متوجہ ہوگا اور اپنے رب کے آگے ہی اپنا دامن سوال پھیلائے گا اور اپنے رب کے سامنے ہی اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فأنا تؤفکون، جب ایسی حقیقت ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمہاری ضرورتیں پورا کرنے والا ہے، وہ تمہاری پرورش کرنے والا ہے، فأنا تؤفکون، تو تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو اس کو چھوڑ کر مخلوق کے در پر کیوں مارے مارے پھر رہے ہو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر پیغمبر علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا گیا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لوں، حالانکہ وہ رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو اس انداز سے انسان کو شرک سے دور کر کے توحید کی طرف بلایا گیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یوں بھی دعوت فکر دی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو اپنے مہربان رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے کہ تو اس کی توحید کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس کے احکامات کو چھوڑ کر غفلت کی، نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہرحال یہ صفت رب ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اپنے رب کو جب اس کے ہم پر ہر گھڑی ہر آن اتنے احسانات ہیں ان احسانات کو نہ بھولیں، اور اپنے رب کو یاد رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ بہرحال تو یہ صفت رب سے متعلق تفصیل تھی، لفظ اللہ کے بعد یہ پہلی صفت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرایا ہے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کو ترتیب سے سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔